ہیلو میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حمد، نعت، منقبت اور قصیدہ کی تعریف بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے درمیان ان کے معنوں میں کیا کیا فرق ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں حمد کی تعریف بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ یعنی حمد میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے اور ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاعر ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف وہی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے قرار ہیں، اس لیے شاعر کے لیے ہر حال میں اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کے بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی صنف کی خاص خوبی ہے۔ یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ وہ اس کام کی شروعات کی جائے۔ اس لیے لوگ برکت کے طور پر حمد کی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے حمد کہتے ہیں۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ یہ تھی حمد، نعت اور منقبت میں اور قصیدہ میں فرق۔ حمد میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، تو وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہیں، ان کی صفات بیان کی جاتی ہیں، ان کے شان میں جو ہے مدحیہ اشعار کہے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ منظوم کہتے ہیں جو نظم کی صورت میں ہو۔ اور اسی طرح قصیدہ میں کسی بھی عام شخص کے لیے اوصاف حمیدہ یعنی ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کے خصوصیات کو بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تھی حمد، نعت اور منقبت اور قصیدہ میں فرق۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔